فیضان رمضان۔ ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں، سلسلہ فیضان رمضان۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ بھائی ہے وہ نشہ کرتا ہے اور اس کا دل دکان پہ نہیں لگتا، اس لیے کوئی روحانی علاج ادا کر دیں۔ بھائی نشہ کرتے ہیں اور دل دکان پر نہیں لگتا، کام میں یعنی دل نہیں لگتا، روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے۔ جب بھائی سو رہے ہوں تو ان کے سرہانے سورہ اخلاص اتنی آواز سے پڑھنی ہے کہ آپ کے کان سن لیں، نہ کہ اس کی آنکھ کھلے۔ تو روزانہ یہ عمل کرتے رہیں، اور بھائی کا کام میں بھی دل نہیں لگتا، یا مدنی چینل کے وہ ناظرین جن کا کام دھندے میں دل نہیں لگتا، کاروبار میں، نوکری پہ دل نہیں لگتا، دل کرتا ہے وہاں سے بھاگ جائیں، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، بے چینی محسوس ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ 101 مرتبہ یا اللہ، 101 مرتبہ یا اللہ کسی کاغذ وغیرہ پر لکھ کر اس کو طے کر کے اسے چاہیں تو یا تو موم جامع کر لیں یا پھر اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا لیں۔ 101 مرتبہ لکھے ہوئے یا اللہ کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کے اور اسے چمڑے یا ریگزین میں سی کر بازو پہ باندھ دیں، تو جس کا کام میں دل نہ لگتا وہ یہ عمل کر لیا کرے گا، انشاءاللہ کام میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ۔ سر مجھے اپنے بارے میں جاننا تھا، میں کوئی بھی کام وغیرہ شروع کرتا ہوں تو جلدی نقصان میں پڑ جاتا ہوں۔ کام میں نقصان نہ ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو، اس کے لیے روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں میں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا پڑھ لیا کریں، اور دن میں کسی بھی وقت، یہ تو فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ دن میں کسی بھی وقت آپ 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام بھی مکمل ہو جائیں گے اور ان میں نقصان بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میری والدہ کے نا گھٹنے میں بہت درد رہتا ہے تقریباً 3-4 ماہ سے، اور اس کا کوئی روحانی علاج فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا والدہ کو گھٹنوں میں درد ہے، تو والدہ کے لیے روحانی علاج بغور سماعت فرما لیجئے کہ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیجو یا غنیجو یا غنیجو اس ورد کی کثرت کرتی رہیں، انشاءاللہ عز و جل گھٹنوں کی تکلیف سے نجات حاصل ہوگی۔ میرا نام رزاق ہے، میری بیٹی کے اوپر کوئی اوپری مسئلہ ہے، اوپری اثرات ہیں، کوئی کچھ بولتا ہے کوئی کچھ بولتا ہے، ہم بہت پریشان ہیں، رپورٹیں کروا رہے ہیں، ایکس رے کروا رہے ہیں، سب کلیئر آ رہا ہے، وہ بالکل سوکھتی جا رہی، اور یہ مسئلہ ہے۔ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کی بیٹی اگر مطلب اتنی بڑی ہے کہ وظیفہ خود کر سکتی ہے تو خود کر لیں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کا ورد کرتی رہیں، اور اگر خود پڑھنے کی اگر پوزیشن میں نہیں ہے تو آپ 111 مرتبہ یا سلامو وبالآخر درود شریف پڑھ کر وقتاً فوقتاً بیٹی پہ دم کرتے رہیں۔ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں بلغم آیا اور وہ مطلب دوبارہ اندر لے لیا، منہ میں آیا پھر دوبارہ لے لیا، اچھا نزلہ بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں بلغم کا کیا حکم ہوگا؟ بلغم جو ہے وہ آنے سے یا بلغم نگل جانے سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 4 رکعت والی نماز میں ہر رکعت پر جب قرات شروع کریں گے تو کیا بسم اللہ پڑھا جائے گا؟
جی ہر رکعت کی ابتدا کے اندر جو ہے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، کیونکہ آپ قرات کی ابتدا کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ شروع کر رہے ہیں تو اس کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ ہاں سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت پر ملاتے ہیں آپ تو اس میں دو صورتیں ہیں کہ اگر تو آپ کوئی سورت پوری ملا رہے ہیں ابتدا سے تو پھر بسم اللہ پڑھیں گے، اور اگر بیچ میں درمیان سے کہیں پڑھ رہے ہیں کوئی بڑی سورت کا کوئی ایک درمیان کا حصہ پڑھ رہے ہیں تو اب وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ وہاں پر جو ہے وہ سورت کنٹینیو کر آمین جو ہے وہ ختم کہہ کے اور پھر آپ آگے سے وہ الفاظ شروع کریں۔ ٹھیک۔ کوئی آدمی شریعت کو حقیر سمجھے، یعنی کہ اس کے سامنے شریعت کو کوئی ویلیو نہ ہو، تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ جہاں تک تحقیر دین کی بات ہے تو اگر واقعی کوئی شخص جو ہے وہ علم دین کو، شریعت کی تحقیر کرتا ہے تو یہ تو صریح کفر ہے، اس کے پیچھے نماز اس کے بھی نہیں پیچھے ہوگی۔ تو نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلسلہ مدنی قاعدہ ہوا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے کے سبق نمبر 2 پر ہمارا سبق پڑھانے کا سلسلہ تھا۔ کم و بیش 9 لائنیں ہم سبق نمبر 2 کی پڑھ چکے تھے، آج 10ویں لائن سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم۔ پھر پیش کیا گیا سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں، اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں۔ انسان کو ہر وقت اپنے اللہ تعالیٰ کی حکم کی پابندی کرتے رہنا چاہیے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ ہم بھی ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں، حرام سے بچیں، گناہ سے بچیں، اللہ کی نافرمانی والی باتوں سے بچیں۔ دیکھو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی انہیں دنیا میں بھی سزا مل گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ اپنا شکر ادا کرتے رہنے، صبر اور استقامت کے ساتھ ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دار الافتاء اہل سنت۔ میرا سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز وتر کے بغیر ہو سکتی ہے؟ عشاء کی جو نماز کے وتر ہے ہمارے، اگر یہ چھوڑ دیتے ہیں کوئی تو نماز ہو جائے گی عشاء کی؟ عشاء کی نماز دیکھیں فرض پر بھی مشتمل ہے، سنتوں کے اوپر بھی، نوافل پر بھی اور وتر واجب کے اوپر بھی۔ ہر ایک کا الگ الگ حکم ہوتا ہے۔ فرض آپ ادا کریں گے تو فرض عشاء ادا ہوگا، لیکن اگر سنت موقدہ چھوڑیں گے تو اس کا الگ گناہ ہوگا۔ اب اس میں یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ اگر آپ نے سنت موقدہ چھوڑ دی تو آپ کے عشاء نہیں ہوئے۔ عشاء کے فرض تو اپنی جگہ ہو جائیں گے، لیکن جو دیگر عبادتیں ہیں ان کا جو حکم ہے اگر ان کو ترک کریں گے تو ان کی وجہ سے گناہ گار ضرور ہوں گے۔ وتر چونکہ واجب ہے اور اس امت کو جو ہے وہ عطا کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ عطا کی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہت محبت کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ شرعی اعتبار سے اس کا حکم واجب کا ہے کہ لازمی طور پر پڑھے، حتیٰ کہ فدیہ جب دیا جاتا ہے کسی مرحوم کی نمازوں کا، اس کے اندر اس کو باقاعدہ ایک الگ نماز تصور کر کے اس کا فدیہ دیا جاتا ہے کہ اگر پورے دن کا فدیہ دیا جاتا ہے تو 6 فدیہ ادا کیے جاتے ہیں، 5 فرضوں کے اور 1 وتر واجب کا۔ تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت جو ہے وہ پتہ چلتی ہے کہ وتر واجب ہے، اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، اس کو چھوڑیں گے تو گناہ گار بھی ہوں گے اور اس کی قضا بھی لازم ہوگی۔ سنتیں اگر چھوٹ جائیں تو ان کی قضا لازم نہیں ہوتی، لیکن وتر چونکہ واجب ہے چھوٹے گی تو قضا بھی ادا کرنی ہوگی۔ ایک سوال پوچھنا تھا زکوٰۃ کے متعلق۔ بہن ہے جن کا یعنی کہ ڈیورس ہو چکا ہے، اس کو کیا زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ بہن کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ جو ہے وہ بہن کو دے سکتے ہیں جبکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو اور سیدہ ہاشمیہ نہ ہو،
اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کا مال نہ ہو تو اس صورت میں دے سکتے ہیں. بہن بھائی کو زکوٰۃ دینے میں حرج نہیں ہے بلکہ ان کو دینے میں ڈبل ثواب ہے. ایک صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے اور ایک صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے. مگر یہ بس پہلے کنفرم کر لیں کہ وہ مستحق کے زکوٰۃ ہیں, ان کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر کوئی مال تو نہیں ہے, سونا چاندی یا اور گھر کا اضافی سامان کہیں ان کی ملکیت میں تو نہیں ہے. اگر ہے تو نہیں دے سکتے, اگر ان کی ملکیت میں اتنا مال نہیں ہے تو بالکل انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اچھا جیسے اب زکوٰۃ تو ہم نہیں دے رہے, جیسے جو آپ نے شرائط وغیرہ بیان کی, تو اب کیا ہم کوئی اور مطلب ان کی مدد کر سکتے ہیں, صدقہ وغیرہ دے سکتے ہیں؟ بالکل حسن سلوک کے اعتبار سے, صلہ رحمی کے اعتبار سے, بلکہ بعض صورتوں کے اندر تو نان نفقے کے وجوب کے اعتبار سے یہ بات لازم ہوتی ہے کہ جب ایک بہن ہے اس کو جو ہے وہ طلاق ہو گئی ہے تو اب شوہر کے اعتبار سے تو اس کا معاملہ ختم, تو اب اس کے جو حقوق ہیں, اس کا نان نفقہ ہے, وہ کس پر واجب ہے؟ وہ باپ پر واجب ہوتا ہے. باپ نہ ہو تو پھر بھائی کے اوپر جو ہے واجب ہوتا ہے. تو بعض صورتوں کے اندر تو یہ وجوب کی حیثیت رکھ جاتا ہے کہ وہاں پر ان کو اپنا پاک مال دینا ضروری ہو جائے گا. تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر تو وجوب کی صورت ہے تو اس صورت کے اندر اپنے پاک مال سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ مدد کریں اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہیں تو. اور اگر جو ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو وجوب سے ہٹ کر ویسے الگ سے ان کی جو ہے وہ مدد کر دیں اپنے جو ہے وہ زکوٰۃ کے مال سے. اور اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھنا بھی چاہیے کہ جب بھی زکوٰۃ نکالیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اولاً جو ہے وہ جو اپنے عیال کے اندر افراد موجود ہیں, خاندان کے اندر ہیں, مستحق زکوٰۃ ہیں, ان سے زکوٰۃ کی جو ہے وہ ابتدا کریں زکوٰۃ تقسیم کرنے کی, کہ ان کو دینے کے اندر ڈبل ثواب. میرا سوال یہ ہے کہ ہم رات کو گاڑی چلاتے ہیں اور صبح کو سوتے ہیں, دن بھر سوئے رہتے ہیں, کیا ہمارا روزہ قبول ہوگا یہ بتا دیں. رات بھر گاڑی چلاتے ہیں, دن بھر سوتے رہتے ہیں, پھر رات جاگی تو اب دن میں تو روزہ. دیکھیں دن میں سونا جو ہے وہ اگر تو اس وجہ سے ہے کہ بھئی روزہ محسوس ہی نہ ہو مجھے, صحیح, تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ تھوڑا جاگیں, عبادات کریں, تاکہ روزے کی جو صبر جس کے اوپر آئے گا وہ مشقت پر آئے گا. مشقت ہی حاصل نہیں ہوگی تو صبر نہیں ہوگا, اور جو صبر کا جو ثواب ہے, اجر ہے, کہ اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. تو صبر کریں گے تو ہوگا نا, جب نہ مشقت ہوگی تو صبر بھی کوئی نہیں ہوگا. تو اگر اس اعتبار سے پورے دن سو رہے ہیں کہ روزے کا پتہ ہی نہ چلے تو یہ غیر مناسب سا عمل ہے. روزے کے اعتبار سے آپ جاگیں, عبادات کریں. اور اگر اس وجہ سے نہیں سو رہے, رات جاگنے کی وجہ سے سو رہے ہیں, تو اس میں کم از کم نمازوں کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رات جاگنے کی وجہ سے جو ہے فجر پڑھ کے آپ سو رہے ہیں اور ظہر پھر آپ کی قضا ہو جائے. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو بھی سوئیں, یہ رمضان کے علاوہ بھی جو لوگ بھی نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں انہیں اپنی نمازوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اپنے 2 سے 3 الارم لگا کے سوئیں, کسی کو کہہ کر سوئیں کہ بھئی نماز کے ٹائم مجھے اٹھا دیں. آپ اٹھیں, وضو کریں, غسل کریں, نماز پڑھیں, 15 20 25 منٹ جو بھی لگتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ دوبارہ سو جائیں. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. بابا جان, ایک بیوہ عورت ہے جس کی 2 بچیاں ہیں اور اس بچیوں کی اگلے مہینے شادی ہونے والی ہے. اس بچیوں کے لیے کی شادی کے لیے انہوں نے کچھ پیسے بھی جمع کر کے رکھے ہیں, مطلب اچھے خاصے ایک اماؤنٹ ہے. اور اگر اس اماؤنٹ میں سے وہ زکوٰۃ نکال دیتی ہے تو ظاہر ہے اس کی بچی کی شادی کی پرابلمز تھوڑی سی آئیں گی. تو آیا اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ فرض بنتی ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ دے دے گی تو ظاہر ہے اس کی شادی میں تھوڑی سی تکلیفات آئے گی. تو اس صورت میں بابا جان ہماری رہنمائی فرمائیے کہ اس عورت کے لیے کیا حکم ہے, کیا وہ زکوٰۃ دے یا نہ دے؟ عورت کی شادی جو ہے نا مفت ہوتی ہے, بلکہ پیسے ملتے ہیں اس کو. شرعی اعتبار سے اگر اپنے غور کریں تو اس پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنا کوئی فرض واجب تو ہے نہیں. مہر تو وہ بھی مرد دے گا, نان نفقہ یعنی روٹی مکان یہ بھی مرد پر واجب, عورت پر. تو یہ کھوٹے کھوٹے فضول خرچوں کے لیے بھی آج کل لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر مطلب دعوت کرتے ہیں عزیزوں کی جائز طریقے پر بلا فخر و تفاخر تو یہ جائز ہوتی ہے. اس طرح بعض رسمیں بھی جائز ہوتی ہیں. تو اگر اس طرح کی جائز رسمیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ کرتے ہیں, ان کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن کوئی واجب نہیں ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. پھر یہ کہ یہ اس کی ملک میں جب کہ یہ رقم ہو اور زکوٰۃ کے شرائط پائے جائیں تو شادی کے لیے جمع کر رکھی ہے بیٹی کے, یہ ایسی شرط نہیں ہے
जिससे ज़कात मुआफ़ हो जाए। लिहाजा शराइत पाए जाने की सूरत में उस खातून, उस औरत पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, वो देनी ही पड़ेगी। शादी में तकलीफ़ तो वो मैंने अर्ज़ कर दिया, शादी के लिए कोई औरत पर कोई ख़र्चा नहीं है, शरअन कोई ख़र्चा नहीं है। ये भी इरशाद फरमा दे कि ये क्या ज़कात में क्या सारी रकम निकाल देंगी, आधी निकाल देंगी, पौनी निकाल देंगी, कि इतनी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएगी, कितनी बड़ी रकम निकलेगी कि इस वजह से ये आजमाइश के अंदर आ जाएंगी? 2.5% से फ़र्क क्या पड़ेगा? अगर उसने अपनी बेटी की शादी के लिए ये समझ लेंगे 40,000 रुपये जमा किए, तो सालाना उसमें से सिर्फ 1,000 रुपये ज़कात फ़र्ज होगी, तो 40 के 39 हो जाएंगे। तो इससे मतलब कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, कोई लंबा चौड़ा। ये भी ज़ाहिरी रकम से, वरना ये तो हकीकत है कि वो तो अहादीस मुबारका से मुस्तफ़ाद भी है कि राह खुदा में देने से कम नहीं होता, बढ़ता है। मौजूदा जो गर्मी है, इससे बचने के लिए भी डॉक्टर साहब ने ये मशवरा दिया था कि अपने सर को ढाँप कर रखे, यानी सूरज की बराह रास्त तपिश ये सर पर ना लगे। तो इसके लिए इमाम से बेहतर तो मदीना मदीना इमामा शरीफ सर पर हो, न फिर अगर चादर सर पर हो तो बात को लगता होगा इतनी गर्मी में इमामा ने चादर। तो इतनी गर्मी से बचने के लिए अगर ये बोले ना हेलमेट पहनो, तो सारी को हेलमेट पहनेगी, तो पहनाने वाले आपको हेलमेट पहना देते हैं। तो सुन्नत की अदायगी की नीयत से सवाब के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने सर पर इमामा शरीफ का ताज सजा कर रखें, और उम्मीद है कि इससे दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ नसीब होंगी। बाबा जानी से मेरा सवाल ये है, अगर कोई शख्स पाकिस्तान में रमज़ान के शुरू के रोज़े रख कर उम्रा करने के लिए जाता है और ईद भी वहाँ करता है, बाद ईद क्या उसको एक रोज़े की क़ज़ा करनी होगी? पाकिस्तान से अरब शरीफ गया, पाकिस्तान में रोज़े 30 हुए और वहाँ उसको 29 मिले, तो ईद उन्हीं के साथ करेगा और एक रोज़े की क़ज़ा करेगा। अरब शरीफ से पाकिस्तान आया, पाकिस्तान के हिसाब से इसका 31 वहाँ रोज़ा बनता है, तो वो नफल रोज़े की नीयत से रोज़ा रखेगा, यानी 31वां रोज़ा नफल की नीयत से रखेगा, क्योंकि यहाँ रुयत हिलाल नहीं हुई ना। और इसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुजूर हिचकियों और आहों के साथ मग़फ़िरत की दुआएं और इल्तिजाएं सिलसिला मुनाजात इफ्तार का इनेकाद हुआ। आइए इसके भी मनाजिर देखते हैं। ए रब्बे करीम, तेरे गुनाहगार सियाकार गफलतों में डूबे हुए तेरे बंदे तेरी बारगाह में हाजिर हैं। अशरा रहमत भी आधा गफलत में गुजार दिया। क्या क्या सोचा था रमजान की आमद से पहले, मगर क्या करे मौलाए करीम, सुस्तियां, गफलत, बुरी आदतें, बुरी खसलतें ऐसी चिमटी है हमसे, ऐसी लिपटी है हमसे, जुदा होने का नाम भी नहीं लेती। ए रब्बे करीम, ए रहमत वाले मौला, ये अशरा रहमत अता फरमाने वाले मौला, सारे गुनाहों का इकरार करते हैं, सारे गुनाहों का इकरार करते हैं। जब से बस गुनाह का इकरार करते हैं। तू तो जानता है कौन कौन से गुनाह किए कर रहे हैं, किन किन की आदतें पाली हुई हैं, कौन कौन सी गुनाहों की आदतें हमें आदि मुजरिम बना चुकी हैं। तू सब जानता है। तेरे आगे या खुदा हर जुर्म का इजहार है रब्बे करीम, मगर ये रमजान का महीना भी तूने ही अता किया, दुआ की तौफीक तूने ही अता की, सब कुछ तेरा ही तो करम है कि जो हमारा भरम है। रब्बे करीम, हमारे इन उठे हुए हाथों को खाली ना लौटा। तुझे रहमत वाले इस अशरे का वास्ता, तुझे रहमत वाले महीने का वास्ता, इन रहमत भारी घड़ियों का वास्ता, तुझे रहमतुल लिल आलमीन का वास्ता, रहमतुल लिल आलमीन के पाकीज़ा आंखों से पाकीज़ा बहने वाले आंसुओं का सदका।
ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، ہمیں بخش دینا مولا، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں سچی 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 توبہ کی توفیق دے، ہمیں ستھرا کر مولا، ہم ستھرے نہیں ہیں، ہمیں اچھا کر مولا، ہم اچھے نہیں ہیں، ہمیں نیک بنا مولا، ہم نیک نہیں ہیں، ہمیں پرہیزگار بنا مولا، پرہیزگار ہی نہیں ہے، با حیا بنا مولا، ہائے حیا کہاں چلی گئی؟ اے رب کریم ہمارے گناہ تجھ پر آشکار ہیں، انہیں نیکیوں میں بدل دے۔ آہنا فرمانیاں بدکاریاں بے باقیاں، آہنا فرمانیاں بدکاریاں بڑی مار ہے، نام میں گناہوں کی بڑی مار ہے، پردائے بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، اے کریم کرم، پردائے بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما فرما الہی، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے۔ پھر ملاحظہ کیا گیا سلسلہ علم و حکمت کی باتیں، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال سمندر کی طرح، یہ مثال بھی یاد رکھ لیں گے تو ہمیں دونوں تینوں چیزوں کا جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں فلسفہ کہہ لیں اس کو، دونوں تینوں چیزوں کی حقیقت، دنیاوی زندگی کی بھی آخرت کی بھی، اس لیے کہ مسلمان صرف دنیاوی زندگی کے اعتبار سے ہی وہ نہیں دیکھتا، اس کا مطمع نظر تو آخرت ہوتی ہے۔ تو اب دنیا کی زندگی کی حقیقت انہوں نے یہ بیان کی کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سمندر کا کنارہ ہوتا ہے، ساحل ہوتا ہے، وہ ہے آخرت۔ اچھا اچھا اچھا، اب آخرت اس کا کنارہ ہے، تو دنیا میں جب سمندر عبور کرنا ہے اور ساحل پر پہنچنا ہے، اپنے کنارے تک جانا ہے، تو اب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سمندری سفر کے اندر جو ہے وہ کشتی چاہیے، سمندری جہاز جو ہے وہ اس میں آپ سوار ہو جائیں گے تو وہ لے کر جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کو آپ کی جو منزل مقصود کہیں یا منزل مراد کہہ لیں وہاں تک وہ پہنچائے گا۔ صحیح۔ تو بزرگ کہتے ہیں دنیا کی مثال سمندر کی طرح ہے، آخرت اس کا کنارہ ہے، ٹھیک ہے، اور تقویٰ جو ہے اس میں تقوی کی مثال کشتی کی طرح ہے، اوکے، تو اگر اس تقوی کی کشتی میں سوار ہو جائیں گے تو بخیر و عافیت اچھائی کے ساتھ آپ آخرت کے کنارے تک پہنچیں گے، ورنہ کیا ہوگا کہ دنیا کے سمندر میں غرق ہونے کی صورت میں آخرت کا وہ کنارہ نہیں ملے گا کامیابی کے ساتھ۔ تو یہ ایک مسلمان کو جو ہے وہ اپنی دنیا کی زندگی کی حقیقت بھی سمجھنی چاہیے، آخرت پر نظر رکھنی چاہیے، آخرت تک جانا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ تقوی و پرہیزگاری والی زندگی۔ نبی کریم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب آپ فرما دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع میں، اطاعت میں
ان کی پیروی میں زندگی بسر کرنا، یہ حقیقت میں تقویٰ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے سچے پیروکار، آپ کی سچائی کے ساتھ اطاعت اور اتباع کرنے والے متقی ہیں، اور متقیوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، آپ کی پیروی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو مسلمان کی زندگی میں بہرحال تقوی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی ہے، آپ نے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور و معروف صحابی گزرے، ان سے یہ سوال کیا تھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے جو ہے اس سوال کے جواب میں فاروق اعظم سے سوال کیا کہ کبھی تم خاردار رستے پر سے گزرے ہو؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ تو پھر دوسرا سوال بھی انہوں نے کیا، کیسے گزرے ہو؟ یعنی جب ایسی جھاڑیاں ہوتی ہیں جس میں سے کانٹے نکلے ہوئے ہو۔ اب کئی لوگ گزرتے ہیں، عام طور پر جو دیہاتوں میں یا جنگلات والے رستے پر جانے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں اس کا جو ہے آئیڈیا ہوتا ہے۔ اب وہ جھاڑیاں نکلی ہوئی، اس کے اندر کانٹے ہیں، چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں بنی ہوئی ہیں، تو اس پر کیسے چلتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ جب سوال دوبارہ کیا انہوں نے کیسے چلتے ہیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ظاہر بات ہے بالکل واضح تھا، کیسے چلا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کانٹوں سے بچتے ہوئے اور اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے، احتیاط کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اگر کپڑوں کو بھی نہیں سنبھالا اور تھوڑا سا بھی ڈس بیلنس ہوئے تو کیا ہوگا؟ کہیں کپڑے ادھر کانٹوں میں الجھیں گے، کبھی ادھر الجھیں گے۔ تو جو خاردار راستہ ہوتا ہے ایسی جھاڑیوں کے درمیان، اس میں کیسے گزرا جاتا ہے، یہ سوال کیا۔ اس کا جواب جو فاروق اعظم نے دیا، تو جو فاروق اعظم کا سوال تھا کہ تقویٰ کیا ہے، کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ یہی تقویٰ ہے۔ کہ جس طرح خاردار راستے سے آپ گزرنے کا جو طریقہ آپ نے بیان کیا ہے، یہ اصل تقوی کا مفہوم ہے۔ دنیا میں مسلمان اپنے ایمان کو بھی بچاتا ہے اور اپنے اعمال صالحہ کو بھی بچاتا ہے، اور اس پر استقامت کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ دنیا کی جو بے جا لذات ہیں، اس طرح شیطان سے اور نفس سے اپنی عبادت کو اور ایمان کو بچاتے ہوئے احتیاط کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے گزرنا، یہی تقویٰ ہے۔ اس کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کا طعام۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو برائے کرم اپنی زکوٰۃ کی درست کیلکولیشن کر کے، اس کا درست حساب لگا کر مستحق تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ زکوٰۃ جن پر فرض ہے اور سال پورا ہونے پر زکوٰۃ جب فرض ہو جاتی ہے، اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو برائے کرم اپنی زکوٰۃ کا درست حساب لگا کر اسے مستحق تک پہنچا دیجئے، اس تک زکوٰۃ پہنچ جائے، اس کی کوشش کیجئے۔ کوشش یہ کریں کہ خود آگے بڑھ کر مستحق کو تلاش کر کے بڑی عزت، شان اور وقار کے ساتھ اس کو زکوٰۃ پیش کیجئے، تاکہ اس کی عزت افزائی بھی ہو اور آپ بڑی خوش دلی کے ساتھ اپنے فرض کو ادا کرنے میں کامیاب بھی ہو سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، اس نے جو ہمیں مال دیا، اس میں سے جو حصہ اس نے جو ہم پر فرض کیا ہے کہ وہ ہم نے مستحق افراد تک پہنچانا ہے، کوشش کیجئے رہ نہ جائے۔ اسلامی بہنیں، اگر آپ کے پاس سونا، چاندی اور نقدی ہے اور وہ آپ پر زکوٰۃ فرض کرتی ہے، یا اسلامی بھائی اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا سامان ہے اور آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، برائے کرم اپنی زکوٰۃ فوراً نکال دیجئے جبکہ فرض ہو گئی۔ اب ایک دن بھی تاخیر کریں گے نا، گناہ گار ہوں گے، یاد رکھیے گا، اس لیے پورا حساب بنا لیجیے۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا جو لوگ کہتے ہیں کہ جوانوں کی طرح وضو کرو، بوڑھوں کی طرح نماز پڑھو۔ غلط، یہ کسی نے کہہ دیا، یہ کوئی عالم کا کوئی مفتی کا قول نہیں ہے، یہ یار لوگوں نے اسٹیکر نکال دیے، کہیں لگا دیا لکھ کر، اور یہ چل پڑی ہے کہ جوانوں کی طرح وضو کرو اور بوڑھوں کی طرح نماز پڑھو۔ نہیں، تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ پورا وضو کریں، تسلی اور اطمینان کے ساتھ پوری نماز پڑھیں۔ اگر وضو میں آپ جلد بازی کی تو یاد رکھیے آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا، اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے ہوگی۔ ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ منورہ کی طرف سفر میں تھے. جب ہم راستے میں موجود پانی تک پہنچے تو وہ لوگ جو ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے جلدی میں وضو کر چکے، تو ان کی ایڑیاں جنہیں پانی نہ لگا تھا وہ چمک رہی تھیں. تب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا ویل ہے، یعنی وضو پورا کرو. اس کی شرح میں بیان کرتا ہوں. یعنی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے کے پچھلے میں تھے، اور وہ حضرات اگلے حصے میں، وہ ہم سے پہلے پانی پہ پہنچ گئے. جلدی میں وضو کیا. معلوم ہوا کہ وضو بھی نماز کی طرح اطمینان سے کرنا چاہیے. ویل کے معنی افسوس بھی ہیں، اور دوزخ کے ایک طبقے کا نام بھی ویل ہے. یہاں دوسرے معنی مراد ہیں، یعنی اگر اعضائے وضو میں سے کوئی عضو ناخن برابر سوکھا رہ گیا تو وہ شخص ویل میں جانے کا مستحق ہے. تو یہاں پر مطلب کہ یہ غور کر لیجئے کہ صحیح وضو کیجئے، جلد بازی نہیں کیجئے، اور اطمینان کے ساتھ وضو کیجئے. رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے. فیضان رمضان یہ فیضان رمضان، فیضان رمضان یہ فیضان رمضان، فیضان رمضان یہ فیضان رمضان، فیضان رمضان یہ فیضان رمضان. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. بچوں کو نہ سننے کی عادت ڈالنی چاہیے. یعنی ایسا کریں کہ بچوں کو اس بات کی عادت ڈل جائے کہ آپ ان کو نہ کہتے ہیں، نہیں یہ نہیں کرنا، میں نہیں دیتا، وہاں نہیں جانا، یہ نہیں بولنا، نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں. وقت مناسب موقع پر مناسب اور پیارے انداز میں. بعض والدین اپنے بچوں کو اس انداز سے ان کی پرورش نہیں کرتے، ان کی ہر اچھی بری خواہش کو بغیر کسی حکمت عملی کو سامنے رکھے پورا کرتے ہیں، بہت زیادہ حد سے زیادہ لاڈ پیار دے دیتے ہیں، آگے جا کے ان کو تکلیف ہوتی ہے. نہ کہنے کی عادت ہونی چاہیے. ان کو ادب سکھائیں، ان کو تمیز سکھائیں. ایک بہت دل خراش واقعہ جو ہوا ہے ہمارے یہاں ہمارے ملک کے اندر، میں آج آپ کو اس کی خبر سنانے جا رہا ہوں. بیٹے نے کچھ رقم مانگی باپ سے. خبر تو فضول خرچی کی ہے، لیکن رقم مانگی ہوگی کسی خرچ کے لیے. والد صاحب غربت کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے رقم دینے سے انکار کر دیا. بیٹے نے باپ کو درخت سے باندھا گھر میں، اور درخت سے باندھنے کے بعد اس نے ڈنڈے سے باپ کو مارنا شروع کیا. ماں بچانے کے لیے آئی اپنے شوہر کو تو اس نے ماں کو بھی مارنا شروع کیا. حتیٰ کہ خبر یہ آئی ہے کہ اس کے ہاتھ اور ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. محلے والے جمع ہو گئے، چھوڑا کرا. وہ تو لڑکا بھاگ گیا. جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ باپ نے صرف رقم دینے سے انکار کر دیا، اور بیٹے کو غصہ آ گیا اور اس نے باپ کو ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا. ہم نے کتابوں میں یہ واقعات تو دیکھے، کتابوں میں کچھ طرح کے واقعات تو پڑھیں، کچھ نہ کچھ اس طرح کے کہ بیٹے نے باپ کو مارا. لیکن اب بھی اس وقت مطلب کہ جہالت اتنی زیادہ ہے، اور ایسا عجیب و غریب ماحول ہے کہ بیٹا باپ کو مارتے ہوئے نہ شرماتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ اس کو جھجک ہوتی ہے، نہ وہ خدا سے ڈرتا ہے کہ والد صاحب غربت کی وجہ سے اگر نہیں دے پا رہے رقم تو کیسا. میرا نام عبدالرحیم ہے. سوال یہ ہے کہ حالت روزے میں اکثر لوگ دیکھا جاتا ہے کہ بے شمار پانی ڈال رہے ہیں، کوئی ٹھنڈا تولیہ رکھ رہا ہے،
کوئی پانی سے بار بار نہانا، بار بار یعنی کہ اظہار کرنا کہ روزے کی کیفیت ایسی ہے، اس میں کیا حکم ہے کہ اس سے بچا جائے یا ایسا کرنا جائز ہے ناجائز ہے، کیا ہے؟ بہار شریعت میں اس طرح لکھا ہے کہ بھیگا کپڑا لپیٹ لینا روزے میں، اگر یہ لوگوں پر یعنی کہ اس پر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے اگر ہے تو یہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھا نہیں ہے، اس کو مکروہات کے باب میں لیا ہے کہ یہ ایسا کرنا مکروہ ہے، صبر کرے۔ اب یہ کہ وہ بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے، اس کے فضائل کیا ہیں؟ فضیلت حاصل کرنی ہے تو حدیث پاک یہاں بیان ہوئی تھی، چلیے مل کے وہ کہہ لیجئے، گرمی کا تذکرہ بھی ہو جائے گا اور دعا بھی ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ، یا اللہ بڑی گرمی ہے، مجھے جہنم کی گرمی سے بچا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو اس طرح کی دعا کرتا ہے، جو یہ دعا کرتا ہے کہ یا لا الہ الا اللہ، یا اللہ آج بڑی سخت گرمی ہے، یا یہ کہ لا الہ الا اللہ، یا اللہ آج بڑی گرمی ہے، مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے، تو اللہ تعالی جہنم سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ تجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے، تو گواہ رہنا میں نے اس کو تجھ سے پناہ دی۔ یہ مضمون حدیث پاک کا ہے۔ تو جب یوں گرمی کا مطلب غلبہ محسوس کریں تو یہ دعا پڑھ لیں، اور قبر و آخرت کی گرمیوں کو یاد کریں، یہ گرمی کچھ بھی نہیں، جی ہاں کچھ بھی نہیں، موت کی گرمی، قبر کی گرمی، آخرت کی گرمی، یہ حقیقت میں بہت خوفناک گرمی ہے۔ باپا سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ شعر، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، ایک شخص نے یہ اعتراض کیا کہ تم یہ جھوم جھوم کر پڑھتے ہو، کیا کسی سنی کو مردہ لاشے کو صلاۃ و سلام پڑھتے سنا ہے؟ اس کو کیا جواب دیں؟ تو انتقال کے بعد وہ سننا شرط تو نہیں ہے نا، اب منکر نکیر کے سوال جواب ہوتے ہیں تو پھر اس کا نعوذ باللہ انکار کرے گا کہ بھئی یہ بڑا ہوتا ہے، اس کو سوال جواب تو ہوئی نہیں، یا یہ بڑا نیک آدمی تھا تو کوئی جنت کا باغ تو نہیں بنا، تو لاش تو اس کی سڑ گئی، پیٹ پھٹ گیا، نیک آدمیوں کو بھی پھٹ جاتے ہیں پیٹ، تو سب کے تھوڑی مطلب وہ لاش تر و تازہ رہتی ہے، تو پھر کیا کہیں گے کہ نہ ثواب کے آثار ہیں، یا بولیں گے یار یہ تو قاتل تھا، وہ بڑے گناہ کیے اس نے، کبھی نماز نہیں پڑھی، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی عذاب نہیں ہے۔ مگر ایسے معاملے میں مشورہ دوں گا کہ آپ بحث نہیں کریں، اپنے اکابرین نے، اپنے علماء نے جو لکھا ہے، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اور ویسے یہ بات ویسے شریعت سے ٹکراتی بھی نہیں ہے، یہ ایک مبالغہ ہے کہ الحمدللہ مر کر بھی سنی رہیں گے، مراد یہ اس سے کہ میں وہ سنی ہوں، یہ ہے نا کہ میں پلپلا نہیں، یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک، میں مطلب الحمدللہ صرف سنی ہوں، تو میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، یعنی بولتے ہیں نا میں مر کر بھی صلاۃ والسلام نہیں چھوڑوں گا، تو اس سے مراد یعنی حقیقت ہونا ضروری نہیں ہے کہ مر کر صلاۃ والسلام پڑھتا رہوں گا، بلکہ یہ کہ یہ مبالغہ ہے کہ میں تو کسی صورت سے میری بوٹی بوٹی کر دے تو میں مطلب صلاۃ والسلام نہیں چھوڑ سکتا، جیسے وہ ہے نا میری نس نس بولے نبی نبی، یہ بھی کسی کا شعر ہے نا، تو نس نس تو نس کی آواز تو نہیں آتی، سنو کہاں آتی، یہ مبالغے ہیں، تو یہ مطلب الجھانے والی باتیں ہوتی ہیں، تو آپ مہربانی کر کے وہ مناظر اہل سنت نہ بن جائیں خود، بلکہ کسی واقعی جو مناظر اہل سنت ہو، عالم دین ہو، اس کی خدمت میں اس کو لے چلے گا، اپنے پوچھتے ہیں چلو یہ حضرت ہمیں کیا سمجھاتے ہیں،
تو اس طرح کے جو کنفیوز کرنے والا آدمی ہوگا نا وہ کبھی بھی عالم کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ آپ کو خالی بات ہوتی ہے، بعدوں کی کوالٹی ہوتی ہے کہ یہ بحث کرتے ہیں. تو اس طرح کی فضول بحث کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. بحث کرنا شریعت کے دلائل کے ساتھ یہ علماء کا کام ہے. علماء حضرات فضول بحث نہیں، یعنی ان کے ساتھ جب کوئی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کے دلائل سے اپنے موقف کو درست ثابت کرتے ہیں. پاپا یہاں یہ کہ قبر کے اندر جو تیسرا سوال ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس ہستی کے بارے تم کیا کہا کرتے تھے، تو مومن تو اس وقت پڑھے گا بھی نا کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ہمارے رسول ہیں جو ہمارے پاس جو ہے وہ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو ہم نے ان کی اتباع کی. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے گا تو ایک امید تو کی جا سکتی ہے اس سے کہ وہ درود پاک بھی ساتھ ہی پڑھے. اسی طرح شرح الصدور اور کئی کتابوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں کہ بہت بڑے بڑے محدثین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے بھی بخشا. بزرگ رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ درود پاک لکھا کرتے تھے، اور آسمانوں میں پھر ان کے لیے کرسیاں لگائی گئیں کہ تمہارا جو طریقہ کار تھا اس کے مطابق جو ہے حمد کرو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھو. تو وہاں پر بھی مرنے کے بعد وہ درود پاک تو پڑھ ہی رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر. سبحان اللہ. اس طرح کی حکایات ہیں، روایت ہیں. الحمدللہ میں نے کہا نا یعنی کہ ہم تو بلا دلیل ماننے والے، اسی منن والے سوچن والے نہیں. ہمارے علماء کرام نے فرما دیا، ہم نے مان لیا. کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ بات شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے، تو یہ اور بحث نہ کی جائے. آپ بحث کریں گے، آپ کو غلط بات منہ سے آپ کے نکل جائے گی، غصہ آ جائے گا، لڑائی ہو جائے گی. تو اپنے یہ بھی نہیں کرنا. پیارے بابا جان، میرا سوال یہ ہے، مسجد میں جو کاغذ کیڑے مکوڑے مکھی وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، اگر تھیلی وغیرہ میں ڈال دیں، تھالی اگر جیب میں ہو، نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ مکھی مچھر، یہ مسجد میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، یہ ناپاک نہیں ہوتے. اگر یہ تھیلی میں ہے، جیب میں تھیلی، تو نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. مدنی مذاکرے کے بعد دیکھا سلسلہ فیضان سحری اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سحری کے مناظر. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. ایک بزنس مین، ایک تاجر بڑا اچھا کاروبار کرتا تھا. اس کا کاروبار خشکی کے راستے سے بھی چلتا، تری کے راستے سے بھی چلتا. اٹ مینز وہ ایک بگ بزنس مین تھا، مگر حالات نے پلٹا کھایا اور اس کا کاروبار یوں سمجھیے کہ کولیپس ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور وہ بڑا مقروض ہو گیا. ایک شخص کو اس نے صرف 500 دینار دینے تھے، مگر 500 دینار بھی اس کے پاس دینے کے لیے نہیں تھے. اب جس کو دینے تھے اس نے تقاضا کیا. اس نے کہا مجھے دینے تو ہیں مگر ابھی پیسے نہیں میرے پاس. اس نے بڑا ذلیل بھی کیا اور کورٹ میں جا کر، عدالت میں جا کر اس کے خلاف کیس بھی کر دیا. قاضی نے اس کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ تم نے اس شخص کے پیسے دینے ہیں؟ اس نے کہا جی پیسے دینے ہیں. تو کہا دے دو. کہا میرے پاس نہیں ہے پیسے. کہا اگر پیسے نہیں ہے تو پھر کوئی ضامن لے آؤ، کوئی گارنٹر لے آؤ. اب آپ مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہیں کہ جب کسی کے حالات خراب ہو جائیں تو پھر اس کو گارنٹر بھی کوئی نہیں ملتا، کوئی ضامن بھی نہیں ملتا. تو اب کیا کریں؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی ضامن نہیں. قاضی نے کہا اگر ضامن نہیں تو پھر جیل جانا ہوگا، قید میں جانا ہوگا. اپنے سپاہی کو کہا کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے. اب جب سپاہی قید میں لے جانے لگا تو اس شخص نے اس سے التجا کی جس نے کیس کیا تھا، قرض لینے والا تھا، کہ مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر جانے دو، میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، کل واپس آ جاؤں گا. اب جس نے کیس کیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں بھیج تو دوں تمہیں، لیکن تم ایک رات کے لیے کس کی گارنٹی دیتے ہو، کس کی ضمانت پر تمہیں چھوڑ دوں؟ وہ عاشق رسول کہتا ہے کہ میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ضمانت دیتا ہوں، ایک رات کی مجھے جو ہے وہ چھٹی دے دو، ایک رات گھر والوں کے ساتھ بتانے دو. اب یہ شخص اپنے گھر آیا بڑا غمگین، بڑا غمزدہ. گھر والوں نے جب دیکھا کہ اتنا غمزدہ ہے، پوچھا خیریت تو ہے، کیا بات ہے، آپ اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ تو کہا بات یہ ہے کہ میں ایک رات کے لیے آیا ہوں اور کل صبح مجھے قید میں جانا ہے. میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ایک رات کی اجازت لے کر آیا ہوں. اب جب بیوی نے یہ سنا تو کہا کہ گھبرائیے نہیں، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ضمانت پر آیا ہے اس کی ضرور مدد ہوگی. اب یہ عاشق رسول نے کیا کیا کہ رات کے ایک پہر پریشانی کے عالم میں درود پاک پڑھنا شروع کیا.
پڑھتے 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 اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سویا، آنکھیں بند ہوئیں، مگر قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، میرے آقا خواب میں تشریف لائے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس چلے جانا اور وہاں جا کر اس سے کہنا کہ میرا قرض ادا کر دو، اور سنو اگر وہ کوئی نشانی مانگے تو اس کو یہ نشانی دینا کہ آپ روزانہ رات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ کل رات بھی آپ نے درود پڑھے تھے مگر گنتی میں کوئی غلطی لگ رہی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ کی گنتی پوری تھی۔ اب یہ عاشق رسول صبح صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس پہنچا، وزیر کہیں جانے کی تیاری میں تھا، اس نے کہا کہ حضور ذرا میری بات سن لیجئے، میں آپ کے لیے پیغام لایا ہوں۔ کہا اچھا کس کا پیغام لایا ہوں؟ عرض کی میں نبی پاک علیہ السلام کا پیغام لایا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے پیغام سنائیے۔ پیغام سنا تو اب اس نے کہا کہ کوئی آپ کے پاس اس بات کی ایویڈنس ہے، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے؟ اس نے کہا ہاں دلیل بھی ہے میرے پاس، اور دلیل یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ روزانہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر 1000 بار درود پڑھتے ہیں۔ کل بھی آپ نے درود پڑھے تھے مگر آپ کو کچھ کنفیوژن ہو گئی تھی کہ غلطی لگ رہی تھی کہ گنتی پوری ہوئی کہ نہیں۔ سنیے میرے آقا نے بتایا ہے آپ کی گنتی پوری تھی۔ اچھا اب مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے جب کوئی بڑا امیزنگ یا جس کو کہ ان ایکسپیکٹڈ، جس کی توقع نہیں ہوتی ایسی خبر مل جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں ذرا دوبارہ سنانا۔ تو وہ وزیر بھی اس عاشق رسول سے کہتا ہے ذرا دوبارہ سناؤ کیا کہا تم نے۔ وہ پورا واقعہ دوبارہ اس سے سنا۔ اب جب دوبارہ واقعہ سنا تو اس کا ماتھا چوما، مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ واپس آیا، پہلے تو 500 دینار پیش کیے کہ حضور سرکار نے کرم فرمایا، جو حکم فرمایا یہ میں حکم کی تعمیل میں پیش کرتا ہوں۔ مزید 500 دینار آپ میرے گھر قدم رنجا فرمایا آپ نے، اس کا نذرانہ لے لیجئے۔ مزید 500 دینار لیجئے، اپنے بچوں کے لیے اس میں کوئی تحفہ وغیرہ لے جائیے گا۔ مزید 500 دینار لے جائیے، اتنی بڑی خوشخبری مجھے سنائی، 500 دینار مزید لے جائیے، آپ نے مجھے سچا خواب سنایا۔ 2500 دینار، 500 لینے گئے 2500 دینار مل گئے۔ اب ذرا غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، اس عدالت کا کیا منظر ہوگا جہاں یہ شخص ایک رات کی گارنٹی پر، ایک رات کی ضمانت پر گھر گیا ہے کہ صبح آ کر گرفتاری دینی ہے۔ سمجھ تو یہ آتا ہے سارے عدالت والے اسی انتظار میں ہوں گے کہ اس نے آ کر گرفتاری دینی ہے، مگر وہاں بھی رنگ بدلا ہوا تھا۔ جب یہ عاشق رسول عدالت پہ پہنچتا ہے تو قاضی دروازے پر کھڑا اس شخص کا انتظار کر رہا ہے اور کہا سنو آج تمہارا قرض میں نے ادا کرنا ہے، بلکہ تمہیں 500 دینار کا تحفہ بھی پیش کرنا ہے، کیونکہ رات نبی پاک علیہ السلام نے میرے خواب میں بھی کرم فرمایا، مجھے بھی آ کر میرے آقا نے تمہارے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ قاضی اور یہ جس نے پیسے دینے تھے، یہ دونوں جب عدالت کے اندر گئے تو جس نے کیس کیا تھا وہ کہتا ہے مجھے قلم اور دوات لا دیجئے، میں نے تمہارا قرضہ بھی معاف کرنا ہے اور تمہیں 500 دینار تحفے میں بھی دینے ہیں، کیونکہ رات آقا میرے خواب میں بھی تشریف لائے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے درود پاک۔ تڑپ کر آقا کو پکارا تو نبی پاک علیہ السلام نے کیسا کرم فرمایا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ پکارے تو صحیح اپنے آقا کو، تڑپ کر انہیں یاد تو کریں، درود پاک کی کثرت تو کریں۔ ہو سکتا ہے آج مدنی چینل کے ناظرین میں بہت سارے ایسے ہوں گے جو قرضے کے بوجھ تلے ڈوبے ہوں گے، جو بہت ساری پریشانیوں میں ہوں گے، گھریلو پرابلمز ہوں گے، کاروباری پرابلم ہوں گے، روزگار کے پرابلم ہوں گے، بیماریوں کے مسائل ہوں گے۔ خدا را درود پاک کو اپنا معمول بنائیے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے۔
ट्रांसमिशन के आखिर में मुलाहजा किया USA और कनाडा के नाजरीन के लिए पेश किया जाने वाला सिलसिला ब्लेसिंग ऑफ रमजान। आइए इसके भी मनाजिर देखते हैं। जन्नत और दोज़ख के दरमियान बहुत तवील मुसाफत है। इन दोनों के दरमियान ऐसा होगा कि क़यामत वाले दिन और पर्दा होगा, एक बुलंद जगह होगी और इस जगह पर कुछ लोग होंगे, ठीक है, और ये लोग सिर्फ मर्द होंगे, औरतें या जिन्नात इसमें शामिल नहीं होंगे, सिर्फ मर्द ही होंगे। और इनका जिक्र इस सूरह आराफ के अंदर है, तर्जमा कंजुल ईमान। और जन्नत और दोज़ख के बीच में एक पर्दा है और आराफ पर कुछ मर्द होंगे कि दोनों फरीक को उनकी पेशानियों से पहचानेंगे और वो जन्नतियों को पुकारेंगे कि सलाम तुम पर, ये जन्नत में ना गए और इसकी तमा रखते हैं। इसकी तफसीर में सिरातुल जिनान में लिखा है कि ये पर्दा इसलिए है ताकि दोज़ख का असर जन्नत में और जन्नत का असर दोज़ख में ना आ सके। और हक ये है कि ये पर्दा आराफ ही है। आराफ कहते हैं ऊंची जगह को, बुलंद जगह को, ठीक है, बुलंद जगह को, क्योंकि ये जगह बुलंद होगी, बुलंद जगह है जहां पर ये लोग होंगे। और इन लोगों की खासियत क्या होगी, ये लोग यानी क़यामत के दिन जी जी जन्नतियों को उनकी निशानियों से पहचान लेंगे। अल्लाह अल्लाह, अभी वो जन्नत में नहीं गए, ठीक है। एक कौल ये है कि तफसीर नईमी में लिखा है कि जन्नत में जाने से पहले ही ये लोग जन्नतियों को उनकी निशानियों से पहचानेंगे, ठीक है, और जहन्नमियों को उनकी निशानियों से पहचान लेंगे कि ये जन्नती हैं, ये जहन्नमी हैं, ठीक, पहचान लेंगे। माशाअल्लाह। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक जो ज़्यादा कवी और मोतबर कौल है वो ये है जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि ये वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और गुनाह दोनों बराबर होंगे। अल्लाह अल्लाह, दोनों के बैन बैन होंगे, ना नेकियां ज़्यादा होंगी कि जन्नत में चले जाएं, ना गुनाह ज़्यादा होंगे कि जहन्नम में चले जाएं, ये दरमियान में होंगे। ठीक है। जब ये अहले जन्नत की तरफ देखेंगे तो उनको सलाम करेंगे कि तुम पर सलाम हो, और जब दोज़खियों की तरफ देखेंगे तो दोज़खियों को सुनाकर अल्लाह ताला से अर्ज करेंगे कि या अल्लाह हमें जालिम कौम के साथ ना कर। अल्लाह अल्लाह, तो ये इससे जहन्नमियों को, दोज़खियों को और ज़्यादा तकलीफ होगी, ठीक, कि यानी कि ऐसी जगह पर एक तो बुरे अमल किए और फिर इन लोगों को सुनाकर ये लोग अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी अर्ज करूँ, जन्नती और जहन्नमियों की अलामतें क्या होंगी? ठीक है। इनकी अलामतें ये होंगी कि जन्नतियों के चेहरे सफ़ेद और तरोताज़ा होंगे, जबकि जहन्नमियों के चेहरे सियाह और आंखें नीली होंगी। ठीक। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि आराफ वाले जब जन्नतियों को देखेंगे तो उनके चेहरों की सफ़ेदी से उन्हें पहचान लेंगे, और जब जहन्नमियों की तरफ नज़र करेंगे तो उन्हें उनके चेहरे की सियाही से पहचान लेंगे। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों और जहन्नमियों की इस तरह कुछ अलामात बयान फरमाई हैं। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा वला यरहकु वुजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्ला उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा खालिदून। भलाई करने वालों के लिए भलाई है और इससे भी ज़्यादा, और उनके मुंह पर ना सियाही होगी ना ज़िल्लत, यही जन्नत वाले हैं और वो इसमें हमेशा रहेंगे। जबकि काफिर और गुनाहगार बंदों के बारे में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना कसबुस्सय्यिआति जज़ाउ सय्यिअतिन बिमिस्लिहा व तरहकुहुम ज़िल्ला मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ितअम मिनल लैलि मुज़लिमा उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून। और जिन्होंने बुराइयों की कमाई की तो बुराई का बदला उसी के बराबर है और उन पर ज़िल्लत छाई होगी, उन्हें अल्लाह से बचाने वाला कोई ना होगा। गोया उनके चेहरों को अंधेरी रात के टुकड़ों से ढांप दिया गया है, वही दोज़ख वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। अच्छा, इस मौके पर मुफ्ती साहब बड़ी प्यारी बात लिखते हैं। आप फरमाते हैं कि ये अब देखिए कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान कितना तवील मुसाफत है, कितना तवील फासला है। ये आराफ वाले खड़े होकर ये जन्नतियों को भी पुकारेंगे और जहन्नमियों को भी, उनसे भी कलाम करेंगे। अल्लाह अल्लाह, दोनों तरह का होगा, और इतनी दूर से जन्नती भी इनकी आवाज़ सुनेंगे, जहन्नमी भी इनकी आवाज़ सुनेंगे। तो इससे मुफ्ती साहब बड़ी प्यारी बात लिखते हैं
کہ پتہ یہ چلا کہ دور سے پکارنا اور دور سے سننا، دور سے سننا یہ کوئی بعید نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے بارے میں کہا جائے یہ شرک ہے کہ دور سے پکارا کہ مخلوق کوئی کر ہی نہیں سکتی. مخلوق کوئی کر ہی نہیں سکتی. بھائی ان کی امت میں بھی تو ہوں گے نا جو ادھر جائیں گے. آپ نے جیسے اقوال بیان کیے، علماء بھی ہوئے ہیں، صلحاء بھی ہیں. ایک قول کے مطابق انبیاء علیہم السلام ہوں گے، انبیاء علیہم السلام وہاں پر ہوں گے، کچھ دیر کے لیے رکیں گے. اچھا اس میں دیکھیں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ لوگ صرف ان کے چلو جنتی ہو سکتا ہے ذہن میں سوالوں کے جنتی تو صحیح ہے جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اتنی قوت سماعت دے دی جائے گی کہ یہ سن لیں گے. جہنم میں تو کفار ہوں گے، کفار بھی ہوں گے، فجار بھی ہوں گے، فساق بھی ہوں گے، یہ لوگ بھی سن رہے ہیں. جب یہ لوگ دور سے سن سکتے ہیں تو کیا اللہ کے پیارے نہیں سن سکتے؟ فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے یہ، فیضان رمضان.